حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اپریل ہے، جمعرات کا دن ہے اور 22 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم بات کریں گے جنہوں نے پوری دنیا کے مظلوموں کے حقوق غصب کیے، اور آج ہم ان کی بات کریں گے جنہوں نے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بڑی بے دردی سے پیش آئے، اور جہاں بھی مسلمانوں کی ریاست ہے وہاں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسری قومیں ہیں ان کو بھی ان مظلوموں پر بھی ظلم ڈھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے بات کرنے کی مراد UN ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ جو انسانی امداد یا کی آڑ میں سیاسی کٹھ پتلی بنی ہوئی ہے اور سیاسی کھلواڑ کرتی ہے۔ اصل میں بنی نہیں ہوئی ہے یہ اسی کام کے لیے، لیکن ہم بات کریں گے آج اسلامی امارات افغانستان کی۔ وہاں پر کابل میں موجود UN کے آفس نے ایک اعلان کیا، ایک بیانیہ دیا، جس میں انہوں نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے ادارے نے افغانستان میں انسانی ہمدردی امدادی کاموں کو روکا ہے اور ان میں کیوں کمی آئی ہے۔ اس اعلانیہ، اس سٹیٹمنٹ پر اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے 12 اپریل کو ایک بیانیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کابل میں موجود UN آفس نے اسلامی امارات افغانستان نے بیانیہ جاری کیا کہ اسلامی امارات افغانستان میں خواتین پر کام کی پابندی عائد کرنے کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے افغانستان میں اپنی امدادی سرگرمیوں کو معطل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانی حالات کی تمام تر ذمہ داریاں اسلامی امارات افغانستان پر ہیں۔ یہ انہوں نے کہا جی، جو آپ نے صرف افغانستان میں خواتین کے کام پر پابندی لگائی، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خواتین کے کام پر پابندی انہوں نے یہ لگائی کہ جتنے بھی بیرونی ادارے ہیں ان میں خواتین کام نہیں کریں گے۔ افغانستان میں خواتین کام کر رہی ہیں۔ افغانستان خواتین کا جو چیمبر آف کامرس ہے وہ اس نے اس بار تقریباً 150% زیادہ ترقی کی ہے، اتنا انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ہم بات کریں گے مولوی صاحب نے اس پر جو بیانیہ دیا، جو انہوں نے اس پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان ہرگز نہیں چاہتی کہ UN کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں، بلکہ ہم اس کو بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے جو کہ کسی کے لیے بھی مسائل پیدا نہیں کرتا، اور ہر طرف سے اس کا احترام کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمارے اندرونی معاملات اور ہمارے اندرونی فیصلوں کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے کوئی تفرقہ پھیلے یا UN کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ اس کے برعکس ہماری دینی اور کلچرل اقدار کو سمجھیں، ہم اپنے لوگوں کو تمام تر حقوق فراہم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے افغانستان میں ایسے انسانی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان حالات کی وجہ جو ہے وہ ان حالات کو پابندیوں اور پریشر کے ذریعے دن بدن بڑھایا جا رہا ہے اور جاری رکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ سفری پابندیاں جاری کیا جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے افغانستان میں فنانشیل اور بینکنگ نظام پر پابندیاں عائد کی ہیں، اور اس کے ساتھ سفری پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ ضروریات کو سمجھتے ہوئے اور افغانستان کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات کے لیے ضروری ہے کہ UN کے تمام تر ممبر ممالک افغانستان کے منجمد اثاثے، بینکنگ اور سفری پابندیوں اور دوسری پابندیوں کے مسائل کو حل کروائیں، تاکہ افغانستان معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی فیلڈ میں ترقی کر سکے۔ افغانستان اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بیانیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمارے جو ملک کے اندرونی حالات ہیں، جو ہمارے لوگوں میں غربت ہے، یا ابھی تک ہمارے لوگوں کے حالات صحیح نہیں ہو رہے، اس میں آپ لوگوں کا ہی کردار ہے، یعنی کہ ان ملکوں کا کردار ہے جو بڑا اثر رسوخ کر رکھتے ہیں اور خود کو بڑا ایک اہم ملک سمجھتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کا۔ اور آپ ہمارے اوپر ہمارے اثاثوں کو جو انہوں نے منجمد کر رکھا ہوا ہے وہ غلط تقسیم کر رہے ہیں، ان پر پابندیاں ہٹائیں، ہمارے سفری پابندیاں ہٹائیں، اور دوسری جو ہمارے ملک کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی پابندیاں ان کو ہٹانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ ایسی بات نہ کریں کہ انسانی امداد کی آڑ میں آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو
ہمدردی اور انسانیت کے کام ہو رہے ہیں ان کو امدادی کاموں کو روکا اس لیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے، آپ دیکھیں کافر تو کافر ہی ہے، کسی بھی ایشو کو، کسی بھی سیاسی ایشو کو انسانی امدادی کام سے جوڑ رہے ہیں۔ ایک ملک اپنے اندرونی فیصلے کر رہا ہے، کوئی بھی ملک ہے آپ جا کے دیکھ لیں، وہ اپنے اندرونی فیصلے کرتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی مسائل نہیں ہوتے۔ اور یہ اقوام متحدہ کبھی بھی نہیں بولتا، جب انڈیا میں ہماری مسلمان بہنوں کے حجاب پر پابندی لگائی تھی وہاں پر یہ اقوام متحدہ نہیں بولتا۔ اس کے علاوہ ابھی فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسجد کی پامالی ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ میں ماں بہنیں اور ہمارے جو بھائی وہاں پہ جو نماز ادا کر رہے تھے ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں پر یہ اقوام متحدہ نہیں بولتا، کیونکہ یہ ہے ہی ان کی کٹ پتلی، یہ ان کا اسی لیے بنایا انہوں نے کہ مسلمانوں پر ظلم کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ملک نے اپنی بہتری کے لیے فیصلے، کسی بھی ملک نے اگر اپنی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہیں تو اس کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو خود کنٹرول کرے گا، اس کے اوپر کوئی دوسرا بندہ جا کے بات نہیں کرے گا۔ اور یہ تمام تر ادارے صرف اسی لیے بنائے گئے ہیں اور ان کے عزائم بھی یہی ہیں اور ان کو چلانے والے لوگ بھی وہی ہیں جو اوپر کام کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو سیاسی دباؤ ہے اس کو، سیاسی کنٹرول ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں اور اپنی مرضی سے ان لوگوں سے فیصلے کروائیں۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنے والا مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اور کوئی جنگ کا میدان ہو وہاں پر بھی تھوڑے لوگ غالب آ سکتے ہیں، سیاسی میدان ہو وہاں پر بھی تھوڑے لوگ غالب آ سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل شرط یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں، وہ مومن ہوں، اور وہ قرآن کریم اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کریں۔ یہی فیصلے ہوں گے اگر ہمارے ملک میں بھی اچھے لوگ آئیں گے، نظام اسلام آئے گا، تو پھر ہم بھی اسی طرح ساری دنیا سے بات کریں گے اور اپنے حقوق اور اپنے ساتھ تمام تر مسلمان بھائیوں کے حقوق کی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔